مکرم حاجی محمد اکرم ورک صاحب شہید ابن مکرم چودھری اللہ دتا ورک صاحب شہید مرحوم کے آباء و اجداد قاضی مرال ضلع شیخ پورہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کی تھی۔ بعد میں یہ خاندان علی پور قصور میں شفٹ ہو گئے جہاں شہید مرحوم کی پیدائش ہوئی۔ میٹرک تک ان کی تعلیم تھی اور 50 کی دہائی میں خاندان لاہور شفٹ ہو گیا۔ محکمہ اوقاف میں ملازم تھے۔ 1966 میں ریٹائر ہو گئے۔ اپنے حلقے کے زعیم انصار اللہ کافی عرصہ رہے، سیکرٹری تعلیم اور نائب صدر حلقہ تھے اس وقت موجود، اور عمر ان کی 74 سال تھی۔ ان کی شہادت بھی دارالذکر میں ہوئی ہے۔ چوتھی صف میں مسجد میں بیٹھے تھے جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ ان کے والد صاحب نے اپنا پتو کی والا آبائی گھر جماعت کو تحفتاً پیش کر دیا تھا جو آج کل مربی ہاؤس ہے۔ ان کے والد صاحب پتو کی جماعت کافی عرصہ صدر رہے ہیں۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بہت محنتی تھے، بزرگ ہونے کے باوجود اہل خانہ اور دیگر چھوٹے بچوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑے صاف گو انسان تھے۔ مکرم میاں لئیق احمد صاحب شہید ابن مکرم میاں شفیق احمد صاحب شہید مرحوم کے آباء و اجداد امبالے کے رہنے والے تھے۔ پردادا مکرم بابو عبد الرحمن صاحب امبالے کے امیر رہے۔ پارٹیشن کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا۔ یہ شہید مرحوم امبالے میں پیدا ہوئے۔ بنیادی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ 66 سال ان کی عمر تھی شہادت کے وقت۔ سیکرٹری اشاعت حلقہ کنال پارک ان کو خدمت کی توفیق مل رہی تھی۔ مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ مسجد کے مین ہال کی تیسری صف میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، کیونکہ بلیڈنگ اتنی ہو گئی تھی کہ 3 گھنٹے تک تو وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ شہید مرحوم الیکٹریشین تھے پیشے کے لحاظ سے، نہایت سیدھے سادے اور خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، تہجد گزار تھے۔ گھر میں بچوں سے دوستانہ ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مرزا شابل منیر صاحب شہید ابن مکرم مرزا محمد منیر صاحب شہید مرحوم کے پردادا حضرت احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، جبکہ شہید مرحوم کے والد مکرم مرزا محمد منیر صاحب کا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا بزنس تھا۔ شہید مرحوم BCom کے بعد BBA کر رہے تھے اور شہادت کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ خدام الاحمدیہ کے بڑے سرگرم رکن تھے۔ ہر آواز پر لبیک کہا اور دارالذکر میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید مرحوم اپنے چھوٹے بھائی شہزاد منیر صاحب کے ہمراہ مین ہال میں محراب کے سامنے سنتیں ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ پہلا حملہ محراب پر ہوا۔ اس موقع پر شہید مرحوم پہلے ہال سے باہر نکل گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اندر واپس آئے اور دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور دوسرا بھائی بھی پاس آ گیا۔ گھر فون پر بات کی اور دوستوں سے بھی بات کی۔ اتنے میں مینار کی طرف سے ایک دروازے سے ایک دہشت گرد اندر داخل ہوا اور فائرنگ کر دی، جس سے کافی لوگ شہید ہو گئے۔ شہید مرحوم اس وقت گولی لگنے سے شدید زخمی تھے۔ ان کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے آواز دی لیکن خاموش رہے۔ میں نے دیکھا کہ ٹانگ سے کافی خون بہہ رہا ہے اور مجھے کہا کہ میری ٹانگ سیدھی کرو۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر پٹی باندھنے کی کوشش کی لیکن نہیں باندھ سکا، کیونکہ کہتا تھا جہاں میں ہاتھ لگاتا تھا وہیں سے گوشت لٹک جاتا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہے اور تھوڑی دیر اسی عرصے میں پھر شہادت کا رتبہ پایا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھا تھا، بڑی ہمت دکھائی انہوں نے۔ ایسی حالت میں بھی کوئی چیخو پکار نہیں تھی، بلکہ آنکھوں سے لگ رہا تھا خوش ہے کہ چلو میرا بھائی تو بچ گیا اور بالکل سلامت بیٹھا ہے۔ آپ کے ایک دوست نے لکھا ہے، ہاں ایک کارکن نے
ایک حزب کے سائق تھے خدام الحمدیہ میں، کچھ ماہ سے نہایت جذبے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ خاکسار رات 11:30 بجے ان کے گھر گیا کہ حقیقت الوحی کے پرچے پر کروانے تھے۔ وہ اسی وقت موٹر سائیکل لے کر نکل کھڑے ہوئے اور گھروں کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس گاڑی ہوتی تو مجلس کے کاموں کے لیے پیش کرتے۔ غرض نہایت شریف، سادہ اور کبھی نہ کرنے والے وجود تھے۔ ان کے ایک دوست نے لکھا کہ مجھے خواب میں شاب المنیر ملا اور اس نے کہا، اور میں کہتا ہوں اسے کہ تم کدھر ہو؟ تو مجھے جواب دیتا ہے، شہادت کے بعد کا ذکر ہے کہ بھائی میں تو ادھر ہوں، تم کدھر ہو؟ پھر وہ ساتھ ہی مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں ادھر بہت خوش ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ مجھے خود بھی وہ خوش محسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ منظر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان لوگ جو اپنے پیچھے رہنے والے نوجوانوں کو اپنا عہد پورا کرنے کی یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ ہم تو قربان ہو گئے، تم اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ مکرم ملک مقصود احمد صاحب شہید ابن مکرم ایس اے محمود صاحب شہید مرحوم کے دادا بٹالے کے رہنے والے تھے، جبکہ ان کے والد صاحب مکرم ایس اے محمود صدر پاکستان ایوب خان کے مشیر بھی رہے۔ اسی طرح ان کے نانا حضرت ملک علی بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے اور ریاست بھوپال کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کے سر پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ بھی پھیرا تھا بچپن میں۔ شہید مرحوم کے نانا، دادا اور والدہ محترمہ صحابی تھے۔ شہید مرحوم کی پیدائش بھوپال میں ہوئی۔ نانی محترمہ مختار بیگم صاحبہ کے پاس انہوں نے قادیان میں پرورش پائی۔ تعلیم اسلام کالج میں زیر تعلیم رہے۔ ایف اے کے امتحان سے قبل واپس بھوپال چلے گئے۔ پھر یہ لاہور فیملی آ کے سیٹل ہو گئی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و موسی تھے اور اپنے حلقے میں بطور سیکرٹری تعلیم القرآن، امین اور آڈیٹر کی خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ شہید مرحوم ملک طاہر صاحب قائم مقام امیر ضلع لاہور کے بہنوئی تھے۔ دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہید مرحوم کے نواسے نے بتایا کہ وہ مسجد کے مین ہال میں دوسری صف میں بیٹھے تھے۔ فائرنگ کے وقت مربی صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صحن کی طرف باہر نکلے تو دیکھا کہ شہید مرحوم کانوں میں انگلیاں ڈال کر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ نواسہ جو باہر نکلا تھا، لیکن مجھے ان کے اندر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس وقت شہید ہو چکے تھے کیونکہ کافی گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ شہید مرحوم کے اہل خانہ نے بتایا کہ 5 وقتہ نماز اور تہجد کے پابند تھے، باقاعدگی سے چندے ادا کرتے تھے، تبلیغ کا بہت شوق تھا، جماعتی کتب کا مطالعہ اور خطبات جو تھے خلیفہ وقت کے بہت باقاعدگی سے سنتے تھے۔ MTA کے دیگر پروگرام بھی دلچسپی سے دیکھتے تھے اور سنتے تھے۔ اکاؤنٹس کے ماہر تھے۔ ایک مرتبہ بتایا کہ قادیان میں مقابلہ ہوا بچپن میں، جب بچے تھے یہ، کہ کون سب سے پہلے مسجد آئے گا۔ تو دیکھا کہ آپ صبح 2:30 بجے مسجد پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ اس کی بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی۔ ان کے ایک بیٹے تبسم مقصود صاحب نے وکیل ہیں، زندگی وقف کی ہے اور آج کل ربوہ میں کام کر رہے ہیں۔